مجھے اس لیے دکھتا ہے، ہم اس کے وکٹم. دیکھو بھائی 2018 میں ہماری سیٹیں چھینی گئی لیکن ہم خاموش رہے. شاید ملک کے جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام سے یہ آدمی چھٹکارا حاصل کروا دے. تو چلو بھائی ہمیں پھر سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملک کے 40 50 70 سالوں کا جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام، آپ نے تو اپنی نااہلی سے ان کے بچوں کو بھی اگلا سربراہ بنا کر چلے گئے. آپ اپنی نااہلی سے ان کی آئندہ آنے والی نسلیں ہم پر حکومت کریں گی اگر ہم ناکام ہو گئے خدا نخواستہ. تو آپ کا جو ہے وہ شغل. اور پھر آپ کے امریکہ کی آپ ہی امریکہ سے واپس آئے تو کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو ورلڈ کپ جیت لیا ہے. دوسرا، آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کر جس جنگ کو آپ یہاں پر پاکستان کے لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں، اس جنگ میں اپنا حصہ ڈالنے پر ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ جو ہے وہ آشیرواد، آپ تعریفیں کروا رہے تھے. آپ نے اپنی کنٹریبیوشن بتائی ہے کہ پاکستان نے یہ کنٹریبیوٹ کیا آپ کے ساتھ اور ہمیں اس والی بات پہ فخر ہے. پھر آپ جب ورلڈ کپ جیت کر آئے امریکہ سے اور آپ کو لگا کہ آپ نے ورلڈ کپ جیت لیا، اس کے چند ہفتوں کے بعد امریکہ کی آشیرواد سے، سپورٹ سے نریندر مودی نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا. چند ہفتوں کے اندر امریکہ کی سپورٹ سے، امریکہ کی تھپکی سے نریندر مودی نے کشمیر ہڑپ کر دیا. تو آپ کو فوج لے کر گھس جانا چاہیے تھا، آپ کو بارڈر پہ فوج لگا لینا چاہیے تھا. آپ اتنے ماچو مین بن رہے ہیں. آپ نے کیا جواب دیا کشمیر ہڑپ کرنے کا؟ اپنے ملک میں جمعے کے دن ٹریفک روک کر کھڑے ہوتے تھے. آپ نے کہا اس کا حل، انڈیا کو جواب یہ ہے کہ جمعے کے دن پاکستان میں آدھے گھنٹے کے لیے سگنل بند ہو جائیں گے اور وزیر اعظم پوری قوم جو سگنل پر کھڑی ہوگی. ابے یار کون لوگ ہو بھائی تم؟ کون لوگ؟ پتہ نہیں ایک اور وہ بھی 2-3 ہفتوں سے زیادہ کھڑے نہیں رہے. کشمیر پورا چلا گیا اور وزیر اعظم پاکستان، وہ ریاست اس کا سربراہ جو کہ 75 سالوں سے کشمیر کو اپنا حصہ قرار دے کر لاکھوں لوگوں کی قربانی ہو گئی، وہ اس کا جواب یہ دے رہا ہے. دنیا اس انتظار میں تھی کہ 2 نیوکلیئر پاور آپس میں ٹکرا نہ جائیں. دنیا اس بات میں تھی کہ پاکستان اپنے بارڈروں پہ فوج لگا دے گا. تو وزیر اعظم کا بیان، یہ وزیر اعظم نے اس کا لائبل میٹنگیں کرنی ہو رہی، شروع ہو گئی میٹنگیں. اینڈ رزلٹ یہ آیا کہ بھائی اس کا آؤٹ کم یہ آیا، مراسلہ یہ آیا کہ ہم کشمیر میں کو انڈیا سے ہڑپ کرنے کا جواب یہ لیں گے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ملک میں جمعے کے وقت 12 بجے سگنل بند کر دیں گے اور اپنی سڑکوں پر ٹریفک جام کر کے کھڑے ہو جائیں گے. کون لوگ ہو یار تم؟ کون لوگ ہو بھائی؟ اور پھر آپ جو ہے وہ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں پہچان. تو یہ جو لوگ جو ہے نا، یہ جے سوریا جیسی شکل ہوتی ہے تو میں دیکھتا کتنے نوجوان جاتے ہیں، کتنی اداکارائیں جاتی ہیں. پھر یہ جو سب کے سوشل میڈیا پہ سارا سلسلہ چل رہا ہے نا، میں دیکھتا پھر کتنے لوگ جاتے ہیں. تو پاکستان شکلوں سے نہیں چلے گا، پاکستان کردار سے چلے گا، پاکستان سچ بولنے سے چلے گا. آج آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں فائز عیسیٰ پہ کیس جو ہے وہ میری غلطی تھی، تو آپ 2 سال، یہ جو نوجوان آج ٹویٹر پہ لگا ہوا ہے پاک فوج کو گالی بک رہا ہے، 1 سال کے بعد آپ جو ہے کہیں گے کہ یہ بھی میری غلطی تھی. تو وہ تو جو ہے وہ فارغ ہو گیا جو آج کر رہا ہے یہ کام. جن لوگوں نے فائز عیسیٰ کے خلاف جن کو آپ نے استعمال کیا وہ تو سب فارغ ہو گئے، وہ تو سب جو ہے بیچارے عذاب میں آ جائیں گے. اور آپ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی. تو بھائی میں اس ملک میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فراڈ اب بند ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے وہ یہ جو فیشن ہو گیا نا سارا، یہ کہ بھائی لوگ ان کے ساتھ ہیں، لوگ بڑے آ رہے ہیں. تو بھائی لوگ فرعون کے ساتھ بھی بہت سارے تھے، لوگ جو ہے وہ کربلا میں یزید کے ساتھ بھی بہت تھے. اور لوگ جب ہم کراچی آئے نا تو الطاف صاحب کے ساتھ بھی بہت لوگ تھے. میں اور انیس قائم خانی جب آئے کراچی تو ہم 2 ہی تھے، اور الطاف سے تو ہم نے سچ بولنا چھوڑ دیا. کیا آج آپ کے ساتھ اگر لوگ ہیں تو کل نہیں رہیں گے. یہ ببل ہے، یہ جو ہے وہ بسٹ ہو جائے گا. اور لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں ہوش کرو، خدا کے واسطے ہوش کرو. میں بھی اتنی لمبی ڈیٹیل ہے یہاں پر ان 3.5 سالوں میں. آپ یہاں پر آپ جو ہے وہ کراچی آ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ یہاں کے وزیر اعلیٰ سے بات ہی نہیں کر رہے. آپ نے یہاں کی سینسس کو جو ہے وہ لیگل قرار دے دیا. آج آپ نے کوئی لوکل گورنمنٹ کا ریفارم کا کوئی نظام ہی نہیں دیا. آپ نے کوئی آئینی اپنے مطلب کے سارے قانون پاس کرا لیا. آپ نے لوگوں کو اختیار اور وسائل دینے کا کوئی قانون ہی پاس نہیں کیا. جب آپ آتے تھے آپ 1100 ارب روپے کا پیکج اور پتہ نہیں کتنے ہزار ارب روپے کا پیکج، 1 انچ کام جو ہے وہ K4 پہ آگے نہیں بڑھا. آپ نواز شریف جو ہے وہ یہ پورا BRT کا اسٹرکچر بنا کر گئے تھے، گرین لائن. آپ کو 3.5 سال لگ گئے صرف اور صرف 50 بسیں لانے میں، صرف 50 بسیں خریدنے میں. وہ پورا اسٹرکچر جو ہے 3.5 سال. تو آپ نااہل لوگ ہو،
آپ نے اس پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. نقصان اس صورت میں کہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے آج یہی پیپلز پارٹی ہم پر مسلط ہو گئی ہے, یہی ایم کیو ایم ہم پر جو ہے مسلط ہو گئی, یہ حکومتوں میں بیٹھے ہیں. خیر اس کا بندوبست ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. پاک زمین پارٹی آج یہاں پر موجود ہے, لیکن میں یہ پاکستان اور خاص طور پر سندھ اور کراچی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے مسائل کا حل کوئی لسانی جماعت کراچی کی نہیں ہے اور کوئی باہر سے آئی ہوئی جماعت بھی نہیں ہے. کراچی کے مسائل کا حل اس شہر کی قومی جماعت ہے, اس شہر کی قومی جماعت ہے جو کہ ساری کمیونٹیز کو لے کر اپنے ساتھ چلے, اور وہ جماعت کوئی اور نہیں ہے پاک زمین پارٹی کے علاوہ, وہ بی ایس پی کے علاوہ وہ جماعت کوئی اور نہیں ہے. یہ سب فیل ہو گئے. کراچی میں کراچی والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو کراچی کی سیٹوں سے کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا. عمران خان اگر وزیر اعظم دوبارہ بننا ہے تو اس کو جی ٹی روڈ جیتنا پڑے گا, جس میں جہاں پر 96 سیٹیں ہیں اس کو پنجاب کا جی ٹی روڈ جیتنا پڑے گا. 3.5 پونے 4 سالوں میں کراچی ٹوٹل وہ 8 دفعہ آئے وزیر اعظم 14 سیٹیں رکھنے کے بعد, اور پنجاب وہ ہر جمعے کو جاتے تھے, ہر ہفتے 8 دفعہ آئے, ایک رات رکے نہیں ہیں. 4 گھنٹوں میں انہوں نے دونوں صوبوں کا بلوچستان اور سندھ دونوں نپٹایا ہے. ایک رات رکے نہیں ہیں, کسی کی میت میں وہ صاحب نہیں جاتے, اور پنجاب وہ ہر جمعے کو جاتے ہیں. کیونکہ پنجاب کی تو یہ کراچی والوں کو بتانا چاہتا ہوں, کراچی کا مینڈیٹ باہر والی پارٹی جن کو وزیر اعظم بننا ہے ان کے لیے ایسے ہی جیسے چیری آن دا کیک, جو کیک کے اوپر چیری رکھتے ہیں نا سجانے کے لیے, تو کراچی کا مینڈیٹ وہ چیری ہے, وہ کیک نہیں ہے. کراچی کا مینڈیٹ باہر کی پارٹیوں کے ان لوگوں کے لیے جن کو وزیر اعظم بننا ہے وہ چیری آن دا کیک ہے. کراچی کا ووٹ کراچی کی قومی جماعت, لسانی جماعت کی قومی جماعت کے پاس جانا چاہیے. یہ ووٹ اگر ہوگا, میرے پاس یہ مینڈیٹ ہو, اگر میں نے جا کر وفاق میں کسی کو وزیر اعظم بننے کے لیے سپورٹ بھی کرنی ہے تو اس سپورٹ کے بعد میں اس کا کارکن نہیں بن جاؤں گا. وہ پھر جب یہاں پر نہیں آئے گا 3.5 سالوں میں تو میں اس کے ایم این اے کی طرح جو ہے وہ منہ پر ٹیپ لگا کر نہیں بیٹھوں گا. میں پھر اس سے اپنے مینڈیٹ کے حساب سے بات کروں گا اور اس کو ہر حال میں ہماری بات سننی پڑے گی یہاں کے لیے. لیکن اگر آپ اسی پارٹی کو جس کو وزیر اعظم بننا ہے اس کو کراچی کا مینڈیٹ تو چیری آن دا کیک کے طور پہ چاہیے, اس کو اگر آپ مینڈیٹ دے دو گے تو اس کو بھائی پنجاب, اس کو پتا ہے کہ آپ کے 20 سیٹوں سے وہ وزیر اعظم نہیں بنا ہوا, وہ تو پنجاب جیتے گا تو وزیر اعظم بنے گا. اور پاکستان کی ڈائنامکس ایسی, اور پنجاب وہ ہر ہفتے جائے گا, لاہور وہ ہر ہفتے جائے گا, کراچی وہ صرف موت میت پہ آئے گا, وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے. تو کراچی کے لوگوں کو اپنے مینڈیٹ کا خیال کرنا ہے, اس لیے کہ ظالم پھر کوئی اور نہیں ہوگا, ظالم پھر آپ خود ہوگے ظالم, اور اس میں کسی اور کا کوئی اور قصور نہیں ہوگا. تو میں ان باتوں کا اعادہ کرنا چاہتا تھا کہ بہت دن ہو گئے تھے ساری چیزیں دیکھتے. یہ جو چیف جسٹس ہے اس سے پہلے والا وہ ڈیم والا چیف جسٹس, کیا نام ہے, ثاقب نثار. یہ ثاقب نثار کے ساتھ آپ اور آپ کے وزراء تصویریں کھنچوا رہے تھے. وہ آپ کی 2 نمبر چیف جسٹس, وہ جب آپ کے لیے فیصلے دے رہا تھا 2 نمبر ہیں, صادق امین بنا رہا تھا آپ کو, اس وقت آپ کو چیف جسٹس برا نہیں لگا. ابھی کے چیف جسٹس نے اگر جو ہے وہ کہتے ہیں رات کو عدالتیں کیوں کھلیں, او بھائی شکر ہے عدالتیں کھل گئیں رات کو. پاکستان میں ایسا پہلے ہوا نہیں ہے. پاکستان میں اتنی ساری حماقتوں کے بعد تو جو ہے نا وہ بوٹ والے کود جاتے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں, پی ٹی وی میں کودتے تھے. اتنی ساری حرکتوں کے بعد تو بوٹ والے کوئی عدالت نہیں کھلواتے, وہ تو گھس جاتے اور وزیر اعظم کو ٹھٹے مارتے ہوئے لے کر جاتے. پھر وہ شکر ہے کہ عدالت, وہ تو انہوں نے انوالومنٹ نہیں کی جس لیے عدالتیں کھلی ہیں, شکر ہے کہ عدالتیں نے انڈو کر, ورنہ آپ جو حرکتیں کر رہے ہو, آپ نے پاکستان کے آئین کو کھلواڑ بنا لیا, تو اس میں تو پھر جوتوں والوں نے کود جانا تھا, بوٹ والوں نے کود جانا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں. اور آپ کو جو ہے وہ ابھی آپ کو جو ہے وہ جیل والی گاڑی میں ڈال کر آپ کو لے کر جاتے ہیں, ابھی آپ کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں ہوتے, اور یہ دیکھتا پھر میں کتنے لوگ آپ کے ساتھ جو نکل رہے ہوتے. تو یہ تو پہلی دفعہ پاکستان میں یہ کام نہیں ہو رہا, ورنہ اس سے بہت ہلکے کام میں وزیر اعظم فارغ ہو جاتا تھا. اس سے بہت ہلکے کام میں, اس سے بہت کم گناہ میں وزیر اعظم فارغ ہو جاتا تھا. یہ تو بڑا انقلاب آ گیا پاکستان میں کہ بھائی رات کو 12 بجے عدالتیں کھل جا رہی ہیں,
اور عدالتوں نے یہ والا فیصلہ دیا، اس کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں تو بڑی، یہ تو بہت آپ کو ہومیوپیتھک ڈوز دیے انہوں نے، یہ تو آپ کو کوئی جو ہے وہ مج والا انجیکشن نہیں لگایا آپ کی ان حرکتوں کے اوپر، وہ جو بھینس والا انجیکشن لگاتے آپ کو تو پھر پتہ چلتا۔ ابھی آپ کے سارا امر بالمعروف اور آپ کی ساری یہ جو نا یہ جو آپ نے ریاست بنائی آپ کا اس کا پتہ چل جاتا۔ اس سے پہلے والے وزراء اعظم کو اس طرح کے آپشن نہیں ملے، وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں فارغ ہو جاتے تھے۔ آپ جو ہے وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ $6 بلین پڑے ہوئے پاکستان کے خزانے میں، یو اے ای کے اور سعودی عرب کے۔ ایک امریکہ کی ٹیلی فون کال کی مار ہے، یہ پیسے اڑ جائیں گے۔ ایک امریکہ کے ٹیلی فون، یا تو بھائی آپ یار کون، ریاست مدینہ ہوا، ریاست مدینہ کے بانی کو اللہ نے آپشن دیا کہ احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے ہیں، تیری جاگیر بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی میرے پاس ہو تو میں 3 راتیں گزرنے سے پہلے سارا وہ بانٹ دوں۔ انہوں نے فقیری اختیار کی۔ یار آپ بنی گالا کے ایکڑوں کے محل میں رہ کر آپ جو ہے وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے بس کی چھت پر سفر کرنا کیسا فیل ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے سرکاری اسپتال میں کتے کی کاٹنے کی ویکسین نہ ملنے پر ماں کی دل پر کیا گزرتی ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ بارشوں کا پانی گھر میں گھس جائے تو گھر والوں کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ جس ماں کا بیٹا بے روزگاری سے تنگ آ کر چھلانگ لگا کر خودکشی کر دے پڑھا لکھا نہ ہو جاؤں، اس ماں پر کیا گزرتی ہے؟ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، بنی گالا میں رہ کر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ امیر ترین آدمی ہو کر کوئی دنیا میں خرچہ نہیں ہے، اے ٹی ایم مشینیں ساتھ چل رہی ہیں، جہاز بھر کے لوگ لے کر آ رہے ہیں جو ہے وہ خرید کر، اس وقت ریاست مدینہ کے اصول جو ہے وہ یاد نہیں آئے۔ میں بھائی سارے کام کرو، یہ خدا کے واسطے یہ ریاست مدینہ اور یہ دین کو استعمال، دین تمہارے کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے۔ اور آپ جو تشریح دیں وہ بیٹھ کر ہم پورے پاکستان والے اس تشریح کو سن رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھے گا۔ 2 باتیں پوچھتا ہوں میں آپ سے، امر بالمعروف پہ 700 دفعہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے۔ آپ سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ مرنے کے بعد کہ تو نے نواز شریف کو جیل میں بند کیا یا نہیں کیا، تو نے زرداری کو جیل میں بند کے نہیں، لیکن اس ملک کے سربراہ ہونے کے ناطے آپ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ صاحب حیثیت بن گئے، آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تیری رعایا، تیری نگرانی میں، تیری جورسڈکشن میں جتنے لوگ تھے، تو نے ان کو اللہ کی طرف، اللہ 5 دفعہ دن میں بلاتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کر کے، اور 90% پاکستانی اللہ کی حکم کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو نے سربراہ ہونے کے ناطے تو میں نے امر بالمعروف کیا؟ تو نے اپنے قوم کو ایک دفعہ بھی نماز کے لیے کہا؟ جواب ہے کہ نہیں۔ یہ رب پوچھے گا کہ رب نے قرآن میں لکھ کر دے دیا کہ سود کا نظام کرنے پہ کام کرنے والے، لین دین کرنے والے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی کھلی جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ایک جلوے میں آپ یکسر نہیں کہا، آپ نے کوئی کوشش کی، آپ کو خیال بھی آیا؟ آپ کو کبھی خیال بھی آیا؟ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ 20 سالوں سے پاکستان کی عدالتوں میں سودی نظام کے خلاف پٹیشن پڑی ہوئی ہے، اس کو جو ہے وہ فٹ بال بنایا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی کوشش کی؟ اس باتوں پہ آپ کو خیال نہیں آتا۔ تو یہ ریاست مدینہ اور یہ امر بالمعروف کی باتیں کرنا جو ہے وہ مولوی بھائی، ہم مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، اگر میں بات نہیں کروں گا رب ہم سے بھی پوچھے گا کہ بھائی تو بھی اس زمانے میں زندہ تھا، تیری ایک پارٹی تھی، تو نے ان باتوں پہ بات کی یا نہیں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اور مجھے اس والی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے تو، میں بار بار ریفرنس دیتا ہوں بھائی، ہمیں الطاف حسین نہیں ڈرا سکا، اس کی ہم پاپولیرٹی دیکھ کر ہم مرعوب نہیں ہوئے۔ تم کیا چیز ہو یار؟ صحیح کام کرو گے ہم حق کا ساتھ دیں گے، غلط باتیں کرو گے ڈنکے کی چوٹ پر بات کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پر بات کریں گے۔ اور ہماری ہسٹری کھلی کتاب ہے۔ آرمی کے خلاف جو ٹاپ ٹرینڈ چلا رہے ہیں، بڑا زبردست، یہ پتہ آپ کے کردار کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ کسی کے محسن نہیں ہیں۔ وہ آرمی جس نے اپنے ادارے کو اتنا ڈیمیج کر لیا آپ کے چکر میں 3.5 سالوں میں۔ اچھا بھائی، یہ آپ نمبر نہ ہونے کے باوجود، آپ کے پورے، آپ اقلیت میں ہونے کے باوجود آپ کا سینٹ کا چیئرمین جو ہے منتخب ہو جا رہا ہے، تو اس وقت آپ کا سینٹ کے چیئرمین منتخب ہو، تو یہ ادارے جب آپ کے لیے اس وقت جوڑ توڑ کر کے آپ کے اقلیت میں نمبر نہ ہونے کے باوجود آپ کا چیئرمین 8 12 بندے سینیٹر جو ہے وہ آپ کو ووٹ دے رہے ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی آپ جس کے خلاف آپ جو منہ سے فائر کرتے ہو،
آپ بلوچستان کی حکومت جو نواز شریف کی گراتے ہو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر, اور باہر آ کے ٹی وی پہ آ کر کہتے ہو کہ یہ جو ہے وہ زرداری سب سے بڑی بیماری, اسی زرداری کے ووٹ لے کر تم اپنا چیئرمین بنا رہے ہو, سینٹ کا چیئرمین, اسی زرداری کے ووٹ لے کر آپ جو بلوچستان کا جو ہے وہ کی حکومت گرا رہے ہو. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے.